کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم 4 اماموں کی بات کیوں مانتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا راستہ بھی موجود ہے؟ کیا یہ دین میں نئی بات نہیں؟ دلچسپ سوال ہے، تو آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کی پیروی میں 4 اماموں کی اہمیت، تعارف۔ سوال کیوں اٹھتا ہے؟ آج کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم براہ راست قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ آخر 4 اماموں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو کیوں مرکز بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک معقول سوال ہے، لیکن اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ، فقہ کی ضرورت اور ان اماموں کے مقام کو جاننا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ بنیاد ہے، لیکن اسلام کی بنیاد قرآن و سنت ہے اور صحابہ کرام نے اس پر مکمل عمل کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نئے مسائل سامنے آئے۔ مثال کے طور پر نیاز تفسیر، قرآن کے الفاظ کے معنی کیا ہیں، جیسے قرأوا ما تیسر من القرآن میں ما تیسر کی تشریح، حدیث کی صحت، ہزاروں احادیث میں سے کون سی مستند ہیں۔ نئے مسائل، دورہ جدید کے معاملات جیسے بینک، ٹیکنالوجی وغیرہ۔ صحابہ نے ان مسائل کو حل کیا، لیکن جب اسلام پھیلا تو مزید منظم علمی نظام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ 4 امام، قرآن و سنت کے محافظ اور شارح۔ چاروں ائمہ کرام در حقیقت قرآن و حدیث ہی کے علمبردار تھے۔ انہوں نے اپنی رائے نہیں دی، بلکہ کتاب و سنت کی گہری تفسیر پیش کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وجہی انتخاب، آپ نے قیاس اور اجتہاد کو خوب استعمال کیا، کیونکہ آپ کے دور میں بہت سی احادیث مدینہ سے عراق تک نہیں پہنچی تھیں۔ مثال، اگر شراب حرام ہے تو کیا جدید دور کے نشہ اور مواد بھی اسی میں شامل ہیں؟ امام صاحب نے اصولوں کو لاگو کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ وجہ انتخاب، آپ مدینہ کے علم پر مبنی حدیث اور اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ صحابہ کا عمل وہاں زندہ تھا۔ مثال، موطا امام مالک میں صحابہ کے طریقے جمع ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ وجہ انتخاب، آپ نے حدیث اور قیاس کے درمیان توازن قائم کیا، اصول فقہ کی بنیاد رکھی تاکہ ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وجہ انتخاب، آپ نے حدیث کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور کمزور روایات کو بھی جمع کیا تاکہ سنت ضائع نہ ہو۔ کیا یہ تقلید ضروری ہے؟ بعض کہتے ہیں ہر مسلمان براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے مشکل۔ کیا ہر شخص عربی جانتا ہے، حدیث کی صحت پر تحقیق کر سکتا ہے؟ اختلافات کا خدشہ، اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے فتویز دے گا تو دین میں انتشار پھیل جائے گا۔ ائمہ کا مقام، یہ لوگ علم کے سمندر تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اصول بنائے۔ قرآن کا حکم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ کیا 4 اماموں نے اپنی طرف سے دین بنایا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اماموں نے بار بار کہا، اگر حدیث مل جائے تو میری رائے کو دیوار پر مارو۔ اماموں نے ابو حنیفہ، میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی رائے نہیں دی، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر مسائل حل کیے۔ آج کے دور میں کیوں ان کی پیروی کریں؟ 1. علمی نظام، انہوں نے فقہ کو منظم کیا تاکہ ہر دور کا مسئلہ حل ہو سکے۔ 2. اتفاق کی ضرورت، اگر ہر مدرسہ اپنا فتویز دے گا تو امت متحد نہیں رہے گی۔ 3. سند کا سلسلہ، یہ امام سعود ہے، آب ہے اور تابعین کے علم کے وارث ہیں۔ خلاصہ، راستہ ایک، طریقہ کار مختلف۔ ہمارا مقصد صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لیکن 4 امام ہمارے لیے ماپنے والے پیمانے، سائنٹیفک میتھڈ ہیں جو ہمیں گمراہی سے بچاتے ہیں۔ آخری بات، اگر آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو گھر پر کتاب پڑھ کر علاج نہیں کرتے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی علماء اور ائمہ کی رہنمائی ضروری ہے۔ اختتامیہ، تو پیارے دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 4 امام در حقیقت قرآن و سنت ہی کے ترجمان ہیں۔ ان کی پیروی کرنا دین کو آسان بناتا ہے، نہ کہ مشکل۔ اب آپ فیصلہ کریں، کیا ہم ان علمبرداروں کو چھوڑ کر خود سے راستہ بنائیں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔